جب پوری دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ دے اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو وہ وقت بتانے والا ہوں جب اللہ رب العزت بندے کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ دنیا اگر اس کے خلاف ہو جائے، دنیا اس کا ساتھ چھوڑ دے، وہ تنہا ہو جائے، لیکن اللہ پاک اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا ساتھ مطلب میرے بھائی اور میری بہنوں، یہ چیز کو کیا سمجھتے ہو آپ؟ کامیابی اس کا مقدر ہی ہوں گی، وہ بندہ ناکام نہیں ہو سکتا جس کے ساتھ اللہ رب العزت ہے۔ تو آج میں آپ کو 5 ایسی سچویشنز بتانے والا ہوں جب اللہ رب العزت اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ 5 ایسے وقت جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بالکل قریب ہوتا ہے، بالکل ساتھ ہوتا ہے۔ اور ان میں جو پہلی چیز ہے وہ ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ جب میرے متعلق سے گمان کرتا ہے تو اس وقت میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اب وہ گمان اچھا ہو اللہ رب العزت کے تعلق سے، اور بندہ جیسا گمان رکھتا ہے، جیسا اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس کو عطا فرماتا ہے۔ بندہ اگر اچھا گمان رکھے اللہ رب العزت اس کو اچھا ہی عطا فرمائے گا، بندہ اگر برا گمان رکھے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ برا فرمائے گا۔ ایز ایگزامپل، اگر آپ اسٹرگل کر رہے ہو کامیابی کے لیے، سکسیس کے لیے، لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے یہ گمان رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی نہیں عطا فرمائے گا، تو آپ کو کبھی بھی کامیابی نہیں ملے گی۔ لیکن اگر آپ توکل رکھتے ہو، بھروسہ رکھتے ہو، آپ اسٹرگل کر رہے ہو، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم کسی کام کا پختہ ارادہ کرو تو پھر اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھو، توکل رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا کرے گا۔ اپنے بدن کو محنت میں لگا دو، ذہن کو اللہ کی طرف موڑ دو۔ آپ اسٹرگل کر رہے ہو، محنت کر رہے ہو، اور آپ اللہ سے یہ گمان رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس محنت کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا، وہ مجھے اس محنت کے بدلے میں کامیابی عطا فرمائے گا، اللہ پاک آپ کو ضرور بالضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اتنا یاد رکھو، اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو کبھی بھی ضائع نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کا بدلہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ آپ محنت کر رہے ہو، اگر آپ کا بوس، آپ کا سیٹ، آپ کے سربراہ نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ آپ کو اللہ کے حوالے سے اچھا گمان رکھنا ہے، اور فرمایا کہ جب میرا بندہ میرے تعلق سے اچھا گمان رکھتا ہے تو اس وقت میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، اور جیسا وہ گمان رکھے گا تو میں اس کو ویسا ہی عطا فرماؤں گا۔ تو یہ پہلی کنڈیشن ہو گئی، پہلی سچویشن ہو گئی جب اللہ اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے، جب اللہ اپنے بندے کے قریب ہوتا ہے۔ اگر لوگ آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو اس کا غم نہ کرو، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اس کی خوشی مناؤ۔ سمجھے؟ دوسری چیز جو حدیث قدسی میں ارشاد فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں۔ اگر میرا بندہ تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی تنہائی میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اگر میرا بندہ مجمع میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہترین مجمع میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو یہ ذکر کی فضیلت یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ اگر آپ کے دل میں ٹھیس پہنچی ہے، آپ کا دل کسی نے توڑا ہے، آپ کو غم کسی نے پہنچایا ہے، تو آپ مسجد کی طرف چل پڑو، اور مسجد کی طرف چل پڑنے کے بعد آپ اس مسجد میں داخل ہو جاؤ، تنہا بیٹھو اور اللہ کو یاد کرو، اس سے باتیں کرو، اپنا حال اس کو سناؤ۔ فرمایا کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تنہائی میں تو وہ تنہا نہیں ہوتا، اس کا رب اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے رب سے باتیں کرو گے، جب آپ اپنی تکلیفیں اپنے رب کو بتاؤ گے تنہا بیٹھ کر، تو میرے بھائیوں آپ کے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہوگا، اور اللہ رب العزت کا ساتھ، اللہ کا قرب آپ کو مل جائے گا، اور آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا۔ آپ اس کو بہت ہلکا مت سمجھو۔ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جب تنہائی میں تم اپنے رب کو پکارتے ہو نا، تو میرے بھائیوں یاد رکھنا اللہ رب العزت آپ کی اس آواز کو سنتا ہے، اور اللہ رب العزت صرف سنتا نہیں، اللہ رب العزت اس مشکل سے آپ کو باہر بھی نکالتا ہے۔
अम्मन युजीबुल मुद्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू व यजअलुकुम खुलफा अल अर्द अइलाहुम मअल्लाह कलीलन मा तज़क्करून। वो कौन है जब मुश्किल में, परेशानी में, गम में तुम उसे पुकारते हो? वो कौन है जो तुम्हारी पुकार को सुनता है और तुम्हें उस मुश्किल से बाहर निकालता है, उस गम को खत्म करता है? जब रास्ता ना हो तो वो रास्ता बनाता है, वो अल्लाह है। इलाहुम अल्लाह, अल्लाह के सिवा भी कोई ऐसा है जो माबूद हो? क़लीलन मा तज़क्करून, तुम सोचते बहुत कम हो, तुम सोचते बहुत कम। तो अल्लाह को अपनी परेशानी बताना, ये भी उसको याद करना है। अल्लाह को मुश्किल बयान करना, ये भी उसका जिक्र करना है। और ये सिचुएशन में अल्लाह तुम्हारे साथ होता है। एक शख्स था, वो बड़ा मालदार था, अल्लाह ताला ने उसे माल अता फरमाया था, अल्लाह ताला ने उसे दौलत अता फरमाई थी। वो कारोबार से घर आया, रात का वक्त था, घर आया, खाना वगैरह उसने खाया और खाना खाने के बाद थोड़ी देर बच्चों के साथ खेला और वो सोने के लिए बिस्तर पर गया। अब जब सोने के लिए वो बंदा बिस्तर पर गया तो उसे नींद नहीं आ रही थी, करवटें वो बदल रहा था। सोचा कि नींद नहीं आ रही है, बाहर टहल करके आता हूं। बाहर निकला वो बंदा, तो चलते चलते उसको मस्जिद का मीनार दिखा। तो उसके दिल में ये बात आई कि जब मस्जिद का मीनार नजर आया है तो चलो थोड़ी देर मस्जिद में जाकर के अल्लाह का जिक्र कर लेते हैं, अल्लाह को याद कर लेते हैं। बिस्तर से अल्लाह ने उसे उठाया, नींद अल्लाह ताला ने उसकी छीन ली, बिस्तर से उठाया, चलते चलते मस्जिद तक वो पहुंचा। अब मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहा है, वजू उसने किया और जमात खाने की तरफ बढ़ रहा था तो उसके कानों तक रोने की आवाज आई किसी के, कि कोई बंदा रो रहा है। तो वो उस आवाज की सिमत में बढ़ा आगे, तो देखा कि एक शख्स है, उसके हाथ उठे हैं, वो रो रहा है और कह रहा है कि मौला मेरी बच्ची की तबीयत बड़ी खराब है और डॉक्टर ने इतना इतना पैसे का कहा है, ऑपरेशन का कहा है, मौला मेरे पास पैसा नहीं है तो इंतजाम फरमा। उस बंदे ने अपनी मुश्किल अल्लाह के सामने बयान की, रब को अपनी हाजत बयान की। ये बंदा समझ गया, ये मालदार शख्स, कि इसे बिस्तर से क्यों उठाया गया, मस्जिद तक क्यों पहुंचाया गया। ये उस बंदे की तरफ बढ़ा और जितना माल इसके पास था जेब में, वो सारा माल उठा करके उसने उस बंदे के कदमों में डाल दिया और अपना विजिटिंग कार्ड दिया और कहा कि ये जितना माल मेरे पास था ना, तुम्हारे पास मैंने रख दिया। अब और अगर हाजत हो, आपको और माल की जरूरत पड़े तो इस पते पर आ जाना, ये कार्ड है, इस पर मेरा एड्रेस पता मौजूद है। तो गरीब शख्स, वो गरीब तो था लेकिन लालची नहीं था, उसने वो विजिटिंग कार्ड वापस किया और कहा कि पहले ही से मेरे पास एक विजिटिंग कार्ड मौजूद है, एक पता, एक एड्रेस मौजूद है। तो उस मालदार शख्स ने कहा फिर आप वहां गए क्यों नहीं? तो उसने कहा वहीं पर तो बैठा हो। सुभान अल्लाह, यानी मस्जिद का एड्रेस मेरे पास है, अल्लाह ताला ने तुझे भेजा है। वो समझ गया। तो जब आप अपनी परेशानी, मुश्किल अल्लाह के सामने बयान करोगे तो अल्लाह ताला आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। अल्लाह तो है आपके साथ, लेकिन किसी के जरिए अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा, वो आपके पास किसी ना किसी को भेजेगा। तो ये अल्लाह का जिक्र है कि जब बंदा उसे पुकारता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाता है। तीसरी चीज तो हदीस पाक में बयान की गई, वो है इस्तगफार, तौबा। जब बंदा तौबा की गर्ज से अल्लाह की तरफ बढ़ता है तो अल्लाह पाक फरमाता है कि मेरा बंदा अगर बालिश्त भर मेरे पास आएगा तो हदीस के जुमले है कि मैं चल करके उसके करीब आऊंगा। अगर वो चल करके मेरे करीब आएगा तो मैं दौड़ करके उसके करीब आऊंगा। इसका मतलब यह है कि अल्लाह की रहमतें बंदे के करीब आएंगी, चल करके, दौड़ करके। और जब वो इस्तगफार करेगा तो क्या होगा? वो अल्लाह के साथ होगा, उस वक्त अल्लाह की रहमतों के साथ होगा। और ऐसे शख्स को देखकर अल्लाह मुस्कुराता है। हजरत सैयदना मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मरतबा सवारी निकाली और एक ताबई बुजुर्ग है हजरत अली बिन रबिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उनको अपनी सवारी पर उन्होंने बिठाया, हजरत मौला अली ने, और आपने सवारी को चला दी। वो सवारी चल रही है तो हजरत मौला अली ने आसमान की तरफ देखा और इस्तगफार के जुमले कहे, इस्तगफार के कलिमात कहे, मुआफी के कलिमात कहे। और फिर हजरत अली बिन रबिया को देख करके मौला अली ने मुस्कुराया। आपने वजह दरियाफ्त की तो हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी ऐसे ही किया था। मुझे अपनी सवारी पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिठा करके चल पड़े
ایک مقام کی طرف, اور پھر حضور علیہ السلام نے آسمان کی طرف اپنے سر اقدس کو اٹھایا اور استغفار کے کلمات کہے, اور پھر میری طرف دیکھ کر کے حضور علیہ السلام نے بھی مسکرایا. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہو؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ استغفار کے کلمات کہتا ہے تو اللہ پاک بہت خوش ہوتا ہے, اور اللہ رب العزت اس کی طرف دیکھ کر کے مسکراتا ہے. تو اللہ پاک نے میری طرف دیکھ کر کے مسکرایا, تو اے علی میں نے تمہاری طرف دیکھ کر کے مسکرایا. یعنی بندے کے قریب ہوتا ہے رب اس وقت جب بندہ توبہ کرے, استغفار کرے. تو یہ تیسری سچویشن ہے جب اللہ پاک اپنے بندے سے بڑا قریب ہوتا ہے. چوتھی سچویشن سجدے کی, جب بندہ سجدے میں ہو تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, اور فرمایا کہ سجدے میں دعا کیا کرو, اس لیے کہ اللہ رب العزت سجدے کی دعا کو رد نہیں فرماتا. سجدے میں دعا کرو, اللہ سجدے کے بڑا قریب ہے. جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس کے قریب ہوتا ہے بندے کے. تو آپ نمازوں کے سجدے میں بھی دعا کر سکتے ہو, فرض کے سجدوں میں کبھی کبھی دعا کیا کرو, نفل کے سجدوں میں آپ ہر وقت دعا کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتا. اور آگے بڑھے تو ایک ایسی سچویشن جب لوگوں نے آپ کا دل توڑ دیا, جب لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا, جب آپ بالکل ٹوٹ گئے ہو, جب آپ کو بڑا نقصان پہنچا ہو, جب آپ کی کنڈیشن ایسی ہو کہ سنبھالے سنبھلی نہیں جا رہی ہے, کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے, بالکل عجیب کرٹیکل کنڈیشن ہو, ٹف سچویشن ہو, کوئی راستہ نہیں ہے, اس وقت اللہ رب العزت بندے کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن بندہ اگر اس کنڈیشن میں ہو تو وہ کنڈیشن کیا ہے؟ وہ کنڈیشن ہے صبر کی. ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے, صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سینکڑوں واقعات موجود ہے, سینکڑوں واقعات. اس کنڈیشن میں اللہ رب العزت اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے. تو جب سب ساتھ چھوڑ دینا, صبر کرو, اللہ کا ساتھ مل جائے گا, اس وقت اللہ آپ کے ساتھ ہوگا. یہ 5 سچویشنز ہے جب اللہ رب العزت بندے کے ساتھ ہوتا ہے.